الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبعہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری والمسلم۔ باب الایمان۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مقدس مہینے کی تعظیم اور مکمل طریقے سے اس کی حفاظت اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، اور اس مقدس مہینے کے اندر جس طریقے سے روزوں کی خصوصیات کو بیان کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کو اور کائنات تک آنے والی اس امت کو تعلیم فرمائی کہ ہمیں روزے کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، روزہ کیسے رہنا چاہیے، اور روزہ رکھ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بے عین ہی اس لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کی مکمل طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ زبانوں سے ہماری حفاظت ہو گئی، غیبت سے ہماری حفاظت ہو گئی، چغلی سے ہماری حفاظت ہو گئی، بٹے بازی سے ہماری حفاظت ہو گئی، سود سے ہماری حفاظت ہو گئی، ایک دوسرے کے مالوں سے ہماری حفاظت ہو گئی، آنکھوں کے سے جو دیکھتے تھے اللہ نے اس سے ہم لوگوں کی حفاظت کر دیا، ہمارے جو دونوں قدم برائی کی طرف جاتے تھے اللہ نے اس سے ہماری حفاظت فرما دیا، اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمارے زبانوں پر قرآن مجید کی آیات اور ذکر اور اذکار کے وظائف کو اللہ تعالیٰ نے چالو کر دیا۔ بہرکیف میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ اللہ کے احسان سے سربت سجود ہو کر کے اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کیجیے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور تمام مسلمان مرد اور خواتین اور نوجوانوں کو اس بات کی مکمل طریقے سے ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے عظیم شخصیت نے، جو ہمارے رہنماؤں نے اور جو ہمارے قائد فرما رہے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، انشاءاللہ ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ میں اپنے مضمون اور خلاصہ کلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کی طرف جاتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا۔ حضرت صحاب الدین قروبی نے اپنی نواردات میں ایک واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے چند بچوں کو عید کی خوشی اور اس کے جشن کو مناتے ہوئے دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں کو دیکھنے کے بعد میں پھر آپ کی نگاہیں ایک بچے کے اوپر پڑی، جو بچہ بالکل غمزدہ تھا، مغموم تھا اور مایوس تھا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے پاس میں گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو اس وہ بچہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے فرمایا کہ چچا آپ کو خبر ہے کہ میرے باپ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور میں وہاں گیا تھا لیکن میرے باپ نے مجھے بھگا دیا. جب سے میں مارا پھر رہا ہوں، جب سے میں ادھر ادھر ہوں، میرے پاس میں اس خوشی کے موقع پر کوئی کپڑا نہیں ہے کہ میں پہن کر کے اس خوشی کا اظہار کر سکوں، اور میرے پاس میں میرا باپ بھی نہیں ہے جو میرے لاڈ اور ناز و نخرے کو برداشت کرتا، جو میری ہر باتوں کو وہ پورا کرتا، میری تمناؤں کو اور میری خواہشوں کو دلوں میں خواہش ہونے سے پہلے وہ لا کر کے دیتا. لیکن میرے پاس میں باپ نہیں ہے، میں بغیر باپ کے ہوں، میں گویا کہ یتیم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ جملہ جب پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کیا فرمایا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے درد بھری کہانی سن کر فرمایا کہ بیٹا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ محمد تیرا باپ بنے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں بنے، بیوی فاطمہ اور بیوی فاطمہ کے ساتھ میں 4 وہ صاحبزادیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں وہ تیری بہن بنے، اور امام حسن والحسین تیرا بھائی بنے. تو وہ بچے نے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ایسا بدنصیب انسان ہوگا جس کے دلوں میں یہ خواہش نہ ہو کہ محمد میرا باپ ہو. ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے، اس کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے باپ بنے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں میں اس منصوبیت کے ساتھ میں اللہ کے حضور میں جا کر کے حاضری ہوں کہ کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس منصوبیت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے نہلاؤ دھلاؤ اور اچھا کپڑا پہناؤ اور اچھی طریقے سے اس کے پالو پوسو، اس کی پرورش کرو، کسی قسم کے کوئی اس کو کمی محسوس نہ ہو، اور کبھی بھی اس کے دلوں میں جو یتیمی کے خیالات ہیں وہ ابھر نہ پائے. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بچہ پرورش پایا، وہ بچہ جوان ہوا، وہ بچہ بڑھا، وہ بچہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا علم فیض اور کلام نبوت سے انہوں نے جو صحبت پائی، اللہ نے اس کے مقام کو بلند فرمایا. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار فانی سے دار البقاء کی طرف جب مشتاق اللہ ہو گئے تو وہ بچہ اپنی سروں پر خاک مارتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا. آج
میں یتیم ہو گیا ہوں، اس لیے کہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے میری پرورش کی، جس طریقے سے مجھے پالا، جس طریقے سے مجھے پوسا اور جس طریقے سے میری کفالت کی، دنیا کا کوئی بھی باپ اس طریقے سے نہیں کرتا۔ نہ آپ نے کبھی جھڑکا، نہ کبھی آپ نے ہم کو ستایا، نہ کبھی آپ نے ہم کو کسی بات کے لیے منع فرمایا، نہ کبھی کسی بات کے لیے روکا۔ تو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جس مذہب اسلام کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیم دی اور جس تربیت کے سانچے میں ہمیں اور آپ کو رکھا ہے، آج یتیم کیا ہے، آج غریب کیا ہے، آج مسافر کیا ہے، آج یہ ساری عبارت قرآن کے ختم ہو گئے، حدیث کے ختم ہو گئے، ساری چیزیں اپنے اوپر سے ختم ہو گئی۔ اگر کوئی یتیم ہو تو گویا کہ وہ بیچارہ یتیم ہی رہے گا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو نمازوں کی تلقین نہیں دی، آپ نے اس کو روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کہا، آپ نے اس کو حج کرنے کا تلقین نہیں کیا، آپ نے ذکر و اذکار کرنے کی تلقین نہیں کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم یتیموں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھلاتے رہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ لیکن آج اگر بدقسمتی سے کوئی یتیم کسی گھر میں ہے تو اس کے مالوں کو ہڑپنے میں، اس کی جائیداد کو ضبط کرنے میں، اس کو گھروں سے بھگانے میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرتے۔ اور میں نے کئی ایسے اشخاصوں سے میں نے سنا، میرے پاس میں لوگ آئے کہ اگر باپ دادا کے موجودگی میں بیٹا کی موت ہو جاتی ہے یا ماں کی موت ہو جاتی ہے تو بہت آسان سا فتویٰ قرآن کریم کا لا کر کے ڈال دیتے ہیں، علماء کی طرف سے یہ بیان مسائل کو پیش کر دیے جاتے ہیں کہ محجوب ہو گئے۔ بھائی یقیناً جو قرآن نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی مانتا ہوں، جو علماء کی باتیں ہیں میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو پوری جائیداد کے ذریعے سے ختم کر دی جائے، بلکہ آگے قرآن نے وہ کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے سے اچھا اس کے لیے سلوک کرو، اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ بہرکہ میرے دینی بھائی اور دوستو، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی باتیں ایسی ہوں جو آپ کو نازیبا لگ رہی ہو تو آپ ہمیں معاف کر سکتے ہیں یا میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے کہنے والی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ امیر شریعت حضرت مولانا ولی صاحب سجادہ نسی، سابق سجادہ نسی خانقاہ منگیر، ہمارے امیر شریعت نے اس بات کو آ کر کے آپ سے کہا ہے کہ اس مرتبہ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ میں عید منائیں گے اور ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ میں عید منائیں گے، ہم بھی منائیں گے اور آپ بھی منائیں، اور پھر جا کر کے ہمیں کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے زبانوں پر زد و کوب والے جملے ہمارے لیے آ جائیں۔ اس لیے ہمیں سوچ کر کے سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہے۔ اور ابھی کہیں پر سے کوئی مال نہیں آ رہا ہے، کوئی کپڑا نہیں آ رہا ہے، پرانے کپڑے ہی ہوں گے اور وہ پرانے کپڑے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ اپنے گھروں میں تلقین کریں کہ اس مرتبہ ہماری عید
انہیں یتیم غریب کی طرح ہوگی، اور جو ہمیں یاد دلاتی ہے، جو ہمیں فکر پیدا کرتی ہے، اور جو ہمیں رولاتی ہے کہ کیا ہم نے ان غریبوں کو، ان یتیموں کو جو اس سے پہلے عید منا رہے تھے، اس مرتبہ ہم منا کر کے دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور میرے پاس میں جو اللہ نے دولت دیا ہے، روپیہ دیا ہے، اس مرتبہ احساس آپ کو ہوگا کہ واقعی میں کتنی بڑی فکر کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس میں پیسہ ہوتے ہوئے، ہمارے پاس میں روپیہ ہوتے ہوئے، ہمارے پاس میں مال ہوتے ہوئے ہم نے غریبوں کا دھیان نہیں دیا، ہم نے یتیموں کا دھیان نہیں دیا۔ اس لیے اس مرتبہ ہم اس باتوں کو عمل کر کر کے اپنے دل کے اندر احساس کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔